السلام علیکم. اوکے ہم لوگ ریوائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ پیج 66 کے شروع سے میں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیتان خلاف العقل والمألوف. الاولى اضرب البحر يخرج الحجر اليابس, والثانية اضرب الحجر يخرج الماء السائل, فسبحان القدير الذي يفعل ما يشاء. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية من إناء فجهش الناس من شدة العطش, فماذا فعل الله لإرواء رسوله والمؤمنين معه؟ عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس نهوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك, فوضع يده في الركوة فجعل الماء يسور بين أصابعه كأمثال العيون, فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا, كنا 15,000. متفق عليه. ٹھیک ہے, نیکسٹ. فمتى نستفيد من قدرة الله ومتى نستفيد من خزائن الله, والنار خلقها الله تذكرة ومتاعا للمقوين, وإذا اشتعلت وأرسلت عليها الرياح فمن ذا يطفئها ومن ذا يقف لها. أرسلت عليها الرياح فمن ذا يطفئها ومن ذا يقف لها ومن ينجو منها. وقد أرسل نیکسٹ. وقد أرسل الله النار على أصحاب الأيكة لما كفروا بالله وكذبوا شعيبا فأحرقتهم مع أموالهم التي اكتسبوها بالحرام, كما قال سبحانه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فأحرق الله الكافرين وأنجى المؤمنين بنار واحدة وأمر واحد, إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأشعل الكفار نارا عظيمة لإحراق خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم, فماذا فعل الله بها؟ قالوا حرقوه وانصروه آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. آرام سے پڑھتے ہیں نا تاکہ قرآن میں غلطی نہ ہو. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ. لقد توجه إبراهيم بكليته إلى ربه ولم يلتفت إلى أحد سواه, فأمر الله النار مباشرة وغير حالها بقدرته من الضرر إلى النفع ومن الهلاك إلى النجاة, وبقيت بقدرة الله تشتعل ولا تحرق. وانقلبت فورا من الحرارة إلى البرودة مع السلامة. نیکسٹ. وماذا يملك البشر المهازيل من القوة, إن خلق السماوات والأرض أكبر وأقوى منهم, كما قال سبحانه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وخلق الملائكة أقوى وأعظم من السماوات والأرض. خلق جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش أعظم من السماوات والأرض وأقوى. نیکسٹ. جبريل خلقه الله له 600 جناح منها يسد الأفق, وبطرف جناحه رفع 5 قرن من قرن قوم لوط إلى السماء ثم رفع 5 قرن من قرى قوم لوط إلى السماء ثم قلبها پھر اس کو الٹ دیا, ثم قلبها اپنے ایک پر سے اٹھایا اور پھر اس کو واپس الٹا پھینکا. فهذه upside down قلبها. فهذه قوة ريشه من جناحه. نہیں, میننگ کیسے بنے گا؟ فهذه قوة ريشه,
بس یہ ہے قوت اس کے پر کی، من جناحه یا ایک بال جناحه فكيف لو استخدم كل جناحه وكيف تكون قوته لو استخدم أجنحته 600 وكيف تكون قوته لو استخدم جميع بدنه وإذا كانت هذه قوته فكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال. قوت خالقی الکبیری المتعالی، کیونکہ خالق کی صفات آ رہی ہیں نا یہ، ٹھیک ہے، قوت کی تو صفت نہیں ہے، اس لیے یہاں زیر آئے گا. جی نیکسٹ. ومیکائیل بأمر اللہ یکیل المیاہ والارزاق للخلائق التي لا يعلم عددها وانواعها واماكنها واعمارها الا الله العليم الخبير. وإذا كانت هذه قدرته فكم تكون قدرة خالقه العزيز الجبار. ٹھیک. نیکسٹ. وإسرافيل بنفقة واحدة منه. نفقت کیوں کہہ رہی ہے؟ نفخہ ہوتا ہے. بنفقة واحدة منه يسعق من في السماوات والأرض وبنفخة أخرى منه وبنفخة أخرى منه يحيى كل شيء ونفخ في الصور وصعق من في السماوات. ادھر سے آگے صاد کے آگے الف تھوڑی ہے. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه قوة نفخته فكم تكون قوة بدنه وكم تكون قوة خالقه الكبير المتعال. وكذلك الله عز وجل أعطانا الإسلام أقوى من الملائكة، فحينما نقوم به ونعمل بأحكامه يكون الله سبحانه معنا يعزنا وينصرنا على أعدائنا، وإذا كان الله معنا فمن ذا يهزمنا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. وجميع الانبیاء والصحابة لما اطاعوا الله وامتثلوا اوامره ونصروا دينه ونصرهم الله عز وجل وخذل اعداءهم ولما عظموا الله وصغروا ما سواه رفع الله مكانتهم وعزهم بين العالمين ولينصرن الله من ینصر. اللہ فاعل ہے نا، اللہ مدد کرے گا. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اگر ہم اس کو پڑھیں گے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ تو ہوگا کہ وہ اللہ کی مدد کرے گا. نعوذ باللہ، وہ تو بالکل الٹ جائے گا معنی. ٹھیک ہے، فاعل ہے یہ. ان اللہ لقوی عزیز الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. نیکسٹ. واللہ تبارک وتعالی علی کل شیء قدیر یحاسب الخلق كلهم يوم القیامة فی لحظة واحدة كما يرزقهم كلهم فی. کل کس کی طرف جا رہا ہے؟ كلهم. ہاں، مخلوق کی طرف جا رہا ہے نا، مخلوق کا محاسبہ کرے گا قیامت کے دن. كلهم في الدنيا في لحظة واحدة لا يشغله رزق أحد عن رزق أحد عن رزق آخرين كما يرزقهم كلهم في لحظة واحدة لا يشغله رزق أحد عن رزق الآخر. یعنی ایک کو روزی دیتے وقت، ایک کو کھانا کھلاتے وقت وہ دوسرے کو دینا نہیں بھولتا. ایک اس کو ایسا بزی نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کو دینا بھول جائے. ایک ماں تو ایک بچے کو کھلاتی ہے تو دوسرے کے منہ میں لقمہ دینا بھول جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لأن حمزہ کو دیکھیے، لأن الطاقت والقدرت، لأن الطاقت والقدرت. ریوائز نہیں کیا استاذہ، سچ کہہ رہے ہیں. سارا یہی ایک پیراگراف رہ گیا تھا اور یہی آ گیا کلاس میں میرے پہ ریڈ کرنے. سارا لیسن ریوائز کیا تھا اور آپ یہ دیکھ لیں. اس کا کیا قصور تھا؟ دیکھیں، ہم ایک انصاف سے کام لیں، ہم ہر چیز کے لیے وقت نکالتے نا.
ایک پرسنل گرومنگ کے لیے وقت نہیں نکالتے, صحیح کہہ رہے, اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے, دنیا بھر کو پڑھانا چاہتے ہیں. کیسے تمنائیں پوری ہوں گی؟ کیا ہمارے نفس کا ہم پہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی بھی کوئی قابلیت بڑھائیں؟ اور اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا نا. ایسے نہیں کام چلے گا صرف دوسروں کے لیکچر سنتے رہیں اور ادھر جائیں اور ادھر جائیں اور یہ شغل اور وہ شغل. قابلیت کے بغیر انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی, اور ایک وقت آتا ہے سیچوریشن کا, پھر کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے. ایسے بیکار لوگوں کو پھر کیا ضرورت ہوگی کسی. اگر آپ واقعی ویلیوبل بننا چاہتے ہیں تو اپنی ویلیو بڑھائیں, اور ویلیو تب بڑھے گی جب آپ کچھ سیکھیں گے اور نیکسٹ لیول کا سیکھیں گے اور علم میں پختگی پیدا کریں گے. اب میرے سامنے تو آپ غلطی کریں گے, میں آپ کو بتا دوں گی. اگر پبلک میں بیٹھ کے یہ غلط پڑھائیں گے تو کون غلطی نکالے گا آپ کی؟ صرف آپ کو نہیں کہہ رہی, سب کو کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا. اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو, اور اس کلاس کے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اگر واقعی دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو خود آتا ہو. اور جس کو عربی زبان ہی نہیں پڑھنی آتی وہ پھر قرآن کیسے پڑھا سکتا ہے, دین کیسے سکھا سکتا ہے لوگوں کو. انگریزی نہ آتی اور شیکسپیئر پڑھانا شروع کر دیں, کیا کریں گے اس کا حال؟ اور یہ تو عربی ہے بھی کچھ مشکل نہیں, بالکل سمپل سی. تو اس میں کلاس میں پڑھے بغیر نہ آئے, اس کا یہ مطلب نہیں کلاس سے ہی غائب ہو جائے. جزاک اللہ خیرا, مطلب کہ پڑھ کر آئے. چلیے پڑھیے. جزاک اللہ خیرا استاذہ. لأن الطاقة والقدرة تشكل إذا كانت محدودة أما القدرة. سبحان اللہ, تو بات بھی وہی ہو رہی. اگر لمیٹڈ ہوتی ہے طاقت اور قدرت تو کیا ہوتا ہے, مشکل ہو جاتی ہے. تو علم کی پاور بھی اگر محدود ہوگی تو مشکلات ہوں گی. آگے اما قدرت اللہ فہی مطلقۃ واللہ قدیر لا يعجزه شیء ولا يشغلہ شأن عن شأن نسلا بعد نسل لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب. ٹھیک, آگے. وهؤلاء البشر المنتشرون على وجه الأرض مع الكائنات الأخرى من خلقهم من انشأهم من يطعمهم من يدبرهم من يقلب افئدتهم وابصارهم. افئدتهم مفعول ہو گیا نا, مفعول ہو گیا یہاں. ٹھیک, کون الٹ پلٹ کرتا ہے ان کے دلوں کو, تو جہاں کو آئے گا وہاں زبر آئے گی. افئدتهم وابصارهم من يقلب ليلهم ونهارهم اما لهذا الخلق من خالق اما لهذا الخلق من خالق یا خالق اما لهذا الخالق من اوامر اما لهذا الخالق من اوامر اما لهذا الخالق من اوامر اما لهذه الكائنات من مدبر اما لهذه الصور من مصور اما لهذه الاحياء من محي محيين. کہتا ہے کہ کیا اس مخلوق کا کوئی خالق نہیں, اس کریشن کا کوئی کریٹر نہیں, کیا اس کریٹر کا کوئی حکم نہیں, کیا اس کائنات کا کوئی پلان کرنے والا نہیں, کیا ان تصویروں صورتوں کا کوئی بنانے والا نہیں صورت, کیا ان زندہ چیزوں کو کوئی زندہ کرنے والا نہیں, خود ہی ہو گیا سب کچھ. بلا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. الاعراف 54 کی بجائے ذرا عربی میں کہیں 54. ٹھیک ہے, اوکے, آگے چلیں. پیج 68 آخری پیراگراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے پیچھے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. وَهَذِهِ الْحَيَاةُ فِي النَّبَاتَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ من بثها في هذا الموات وهذا الماء الهاطل من السماء من خلقه وجمعه في السحاب ثم سيره في جو السماء ثم صبه على الأرض صبا فأنبت به الزروع والأشجار
فأنبت به الزروع زرونی کہنا زروع والاشجار وسقى به الناس والانعام وملأ به الأودية والأنهار وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَهَذِهِ الْحَيَاةُ اور یہ زندگی فی النباتات نباتات میں پودوں میں والحیوانات اور حیوانات میں من بثها کس نے ان کو پھیلایا فی هذا الموات اس مردہ زمین یعنی جو مردہ تھے ان کے اندر کس نے یہ چیزیں ڈال دی یہ زندگی کس نے ڈالی وَهَذَا الْمَاءُ الْهَاطِلُ اور یہ موسلا دھار بارش یعنی پانی ویسے تو ماء سے مراد یہاں بارش ہے وَهَذَا الْمَاءُ الْهَاطِلُ اور یہ موسلا دھار پانی من السماء آسمان سے من خلقه کس نے اس کو پیدا کیا وَجَمَعَهُ اور اس کو جمع کیا فی السحاب بادلوں میں ثم سَيَّرَهُ فی جَوِّ السَّمَاءِ پھر چلایا اس کو آسمان کے پیٹ میں یعنی جب کا مطلب فضا ثم صَبَّهُ عَلَى الْأَرْضِ صَبًّا پھر ڈالا اس کو زمین پر یا برسایا اس کو زمین پر برسانا فَأَنبَتَ بِهِ الزُّرُوعَ وَالْأَشْجَارَ پھر اگائے اس کے ذریعے کھیتیاں اور درخت وَسَقَى بِهِ النَّاسَ اور پلایا اس کو لوگوں کو وَالْأَنْعَامَ اور مویشیوں کو وَمَلَأَ اور بھر دی بِهِ ساتھ اس پانی کے الْأَوْدِيَةَ وادیاں وَالْأَنْهَارَ اور نہریں یعنی اس بارش کے پانی سے وادیاں اور نہریں بھر گئیں وَهُوَ الَّذِي اور وہ اللہ وہ ذات ہے ارسل الرِّيَاحَ جس نے ہواؤں کو بھیجا بشرن خوشخبری دینے کے لیے بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں ہوائیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکیزہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا تاکہ ہم زندہ کریں اس کے ذریعے مردہ زمین کو وَنُسْقِيَهُ اور ہم پلائیں اس کو مما خلقنا ان کو جن کو ہم نے پیدا کیا انعامن مویشیوں کو واناسیہ کثیرہ اور بہت سے انسانوں کو یعنی پانی اس لیے برسایا تاکہ مردہ زمین کو ہم زندہ کریں اور بہت سے انسانوں اور مویشیوں کو پانی پلائیں یعنی نباتات اگائیں اور انعام اور انسانوں کو پلائیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ اور البتہ تحقیق پھیر پھیر کے لائے ہم اس کو بینہم ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بار بار لاتا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ تو انکار کیا اکثر لوگوں نے إِلَّا كُفُورًا مگر انکار ہی کرنا یعنی انکار کے سوا انہوں نے اور کوئی بات مان کے نہ دی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتیں کتنی زیادہ ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں بارش ہو رہی تھی اور صبح بھی کتنی تیز بارش تھی آج اب کیا ہوتا ہے بارش ہوتی ہے پھر بادل چلے جاتے ہیں کہیں اور جا کے برساتے ہیں پھر دھوپ ہو جاتی ہے پھر خشک ہو جاتا ہے سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اپنی نشانی لاتے ہیں پھر خوشخبری آتی ہے ہوا چلتی ہے پھر بارش برستی ہے انسان پھر بھی نہیں سوچتا پھر ایک تیسری دفعہ پھر آتی ہے پھر چوتھی دفعہ آتی ہے کبھی سوچے ہم زندگی میں کتنی دفعہ بارش برسی ہمارے اوپر اور ہم نے اس پر اللہ کو یاد کیا یا اللہ کا شکر ادا کیا یا ہماری جتنی جتنی وہ اس نے نعمت ہم کو زیادہ دی اتنا اتنا ہماری معرفت میں اضافہ ہوا کچھ بھی نہیں بس اس کو روٹین میں لیتے
کہ ہاں یہاں کا تو موسم ایسا ہے، یہاں تو بارشیں اکثر ہوتی ہیں، یا کوئی اور وجہ بتا دیتے ہیں، لیکن سبق نہیں لیتے اس سے، اللہ کا قرب نہیں پاتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر نعمت انسان کو اللہ کے قریب کرے. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ بار بار پھیر کے لانا بادلوں کا اور ان تصریف الریا اور ہواؤں کا، یہ اس لیے ہے کہ انسان غور و فکر کر سکے. کیونکہ اگر ایک دفعہ توجہ نہیں ہوئی تو دوسری دفعہ کر لے، دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ کر لے، لیکن کبھی تو کرے. اور جو انسان کبھی بھی نہ کرے پھر وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہم کراچی میں رہتے تھے تو ہمارے لیے تو بارش بہت بڑی جیسے نا نعمت جو بھی کراچی والوں کے لیے نا، جب بھی بارش ہوتی ہے تو سب اتنے خوش ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ تو ہمیشہ بارش کو ایک انجوائمنٹ اور ایک جیسے انجوائے کیا نا ہمیشہ. لیکن جب اس کنٹری میں آئی تو پہلی دفعہ مجھے احساس ہوا کہ یہاں کے لوگ بارش سے کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اٹس سو ڈسکسٹنگ ویدر، اٹس سو ہاربل. تو جب ہاربل اور ڈسکسٹنگ کی جب میں نے نام سنے بارش کے حوالے سے تو مجھے اتنی بے چینی ہوتی تھی. میں کہتی تھی جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی ان سے پوچھیں. اور جب قرآن میں بھی الحمدللہ جب ہم نے یہ سیکھا کہ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے. تو اٹس امیزنگ. لیکن مجھے بھی کچھ لوگ ہم نے بدقت بے سوچے سمجھے بدقت جان بوجھ کر جو ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. ناشکری پہ ہی تلے ہوئے. کفور ناشکری کو، کفر ناشکری دونوں معنی میں آتا ہے، اور یعنی مبالغہ کا صیغہ، حد سے زیادہ ناشکرے. یعنی اللہ کی اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے، حالانکہ صرف بارش جو پولوشن لے جاتی وہی کتنی بڑی نعمت ہے. Basically rain is a sign of life because when the rain comes اور پھر جب زمین سے وہ چیزیں گرو ہوتی ہیں، پھر جس طرح پانی آتا ہے، جس طرح اوپر جاتا ہے پھر نیچے آتا ہے، جو پورا واٹر سائیکل ہے، that's to do with the whole life cycle. That if we didn't have rain we wouldn't exist actually. تو یہ زمین بھی نہ ہوتی اور ہم بھی نہ ہوتے. تو we have to appreciate like everything Allah has given. بالکل اس میں آپ دیکھیں نا کہ بشرن، طہورن، پھر رحمت، پھر طہور، اور نحیہ اور نسقیہ، اور صرفناہ نشانی. یعنی ایٹ اے ٹائم ایک پانی کتنی نعمتیں رکھتا ہے اپنے اندر، کتنا کچھ ہے اس کے ذریعے جو ہمیں ملتا ہے، لیکن ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. بتایا جا رہا ہے کہ ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کہ انسان اس کے اوپر ایک دفعہ غور نہیں کرتا تو اس کے اوپر دوبارہ غور کرے. آپ فرما رہے ہیں کہ انسان ایک دفعہ غور کرے، اگر نہیں تو دوسری دفعہ تو کرے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کہ انسان بھولا ہوا پھر سے یاد کرنے لگتا ہے. بالکل. وَهَذَا الْمَاءُ الْعَذْبُ، پڑھیے میرے پیچھے. من اسکنہ فی الارض ومن فجرہ من الارض وجعلہ عیونا متدفقة. متدفق ماء دافق نہیں آتا سورۃ طارق میں، اچھل کے نکلنے والا. متدفقہ تسقی النبات والانسان والحیوان. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. المؤمنون 18-19. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وهذا الماء العذب، اور یہ میٹھا پانی. من اسکنہ فی الارض، زمین میں اس کو کس نے ٹھہرایا. سکنا سکون سے نا، کس نے اس کو روک دیا زمین میں، یعنی بارش برستی ہے پھر سیپ ان کر کے زمین کے اندر جا کے ٹھہر جاتا ہے.
ومن فجرہ من الارض، اور کس نے پھاڑ کے نکالا اس کو زمین سے، یعنی پانی اندر لے جاتا بھی وہی ہے اور پھر دوبارہ وہاں سے نکالتا بھی وہی ہے. وجعلہ، اور بنا دیا اس کو، عیونا، چشمے، متدفقہ، اچھل کے نکلنے والے، تسقی النبات، سقا یسقی، پلاتا ہے نباتات کو، والانسان، اور انسان کو، والحیوان، اور اینیملز کو، حیوان کو. وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ایک اندازے کے ساتھ، یعنی بے اندازہ نہیں. ہمیں لگتا بس ایسے ہی بارش ہو رہی ہے اور شروع ہوئی اور رک گئی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اسے ٹھہرایا زمین میں. وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر البتہ قادر ہیں. وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر اگائے ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے باغات، کھجوروں کے اور انگوروں کے. لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں. ومنہا تأکلون، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، یعنی بہت سے پھل تم کھاتے ہو. سورۃ المومنون آیت 18 اور 19. حیرت کی بات ہے نا، بادل سمندر کے پانی سے بنتے ہیں جو کہ نمکین ہوتا ہے. سب سے زیادہ نمک اور کڑوا پانی جو سمندر کا ہے، سب سے زیادہ نمکین اور کڑوا پانی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ویپرز اٹھتے ہیں ان میں نمک نہیں اوپر جاتا، وہ نیچے ہی رہ جاتا ہے. ان کو کون وہاں سیپریٹ کر رہا ہوتا ہے؟ پھر وہ اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ میٹھا پانی برستا ہے، صاف ستھرا ہو کے برستا ہے اور ہر چیز کو صاف بھی کر دیتا ہے. پھر وہ زمین میں چلا جاتا ہے تو یہ الماء العذب بن جاتا ہے اور زمین میں اس کو روک دیا جاتا ہے. اور پھر کیسے وہ پانی چشموں کی صورت باہر بھی نکل آتا ہے. حیرت کی بات ہے نا. ایک تو نا کہ ہم بورنگ کرتے ہیں اور پھر پانی نکلتا ہے، اور یہ کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی چشمے نکال دیتا ہے. پتھروں کے اندر سے وہ آنکھیں بنی ہوئی ہوتی جن سے پانی پٹ پٹ کے نکل رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی. کیوں نہیں غور کرتے ہم کہ یہ خود سے خود پانی آ رہا ہے باہر بغیر کسی طاقت کے. وَجَعَلَهُ عُيُونًا مُتَدَفِّقًا، اور ان کو متدفق یا اچھلنے والے یا جوش سے نکلنے والے چشمے بنا دیتا ہے، اور پھر سب کو پانی ملتا ہے اس میں سے. لائف ہے ہی، ایگزسٹ ہی اس پر کرتی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ فری میں سب کچھ مل رہا ہے تو ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس پر شکر گزار نہیں ہوتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب چاہیں ہم اس کو لے بھی جائیں. اور پھر حیرت کی بات یہ کہ صرف پانی پینے کا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے باغ اگائے جاتے ہیں. اور کس طرح زمین اپنے اندر سے درخت نکالتی ہے اور اس میں میٹھی کھجوریں اور انگور اور طرح طرح کے پھل آتے ہیں، بہت سے اور پھل جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. اگر یہ بارش نہ برسے تو زندگی قائم ہی نہ رہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. اگر ان پہ توجہ کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب نصیب ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم انہیں کنیکٹ ہی نہیں کرتے کریشن کو کریٹر کے ساتھ، اور پھر کس کے لیے بنائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صرف بنا ہی نہیں دیا بلکہ ہمارے لیے بنایا، تو پھر بھی ہم شکر ادا نہ کریں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیونکہ انٹریکٹیو سیشن ہے نا، ایک طرفہ بات تو نہیں ہوگی. جیسے اس طرح پانی تو جیسے ایک ہی جیسا نیچے اترتا ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ ہر جوسز کا ٹیسٹ ہے، کتنا فرق ہے، ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے. زمین ڈفرینٹ میں ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اسی میں سے ڈفرینٹ پودے نکلتے ہیں. ان کا ہر کا کلر ڈفرینٹ ہوتا ہے، پھل کا ذائقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کے رنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر چیز اس میں سے مختلف ہوتی ہے. ایک ہی اگر ہم گارڈن میں مختلف پودے اگاتے ہیں تو پانی تو ہم ایک ہی دیتے ہیں. لیکن یہاں کھانے کی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح مختلف پھل اور کس طرح مختلف طرح کے فروٹس اور چیزیں جو ہیں یہ بارش کی وجہ سے اگتی ہیں. میں کل ایسے دروازے سے دیکھ رہی تھی تو اتنے خوبصورت پھول خود ہی اگ گئے. پچھلے سال کے کہیں لگے ہوئے تھے اور پھر ظاہر ہے کہ سردی آ گئی اور ساری گروتھ رک گئی اور پھر برف وغیرہ پڑی، اور جو ہی ایک بارش پڑی ہے تو وہ خود بخود دوبارہ پھول نکلنا شروع ہو گئے. ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ کہاں سے نکل آئے؟ سارے درختوں کے اوپر اسی طرح نئے پھول آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی ہے نا نکالنے والا، تبھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی کچھ کہے گا آپ میں سے؟ وَهَٰذِهِ الْحَيَاةُ فِي النَّبَاتَاتِ وَالْحَيْوَانَاتِ. اب اس میں انسان کا ذکر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم تو پانی نہیں دیتے نا، یعنی نہ پودوں کو، نہ اس طرح جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنی گرینری ہے
یا جتنے حیوانات ہیں دنیا میں. تو یہاں پر وہ جو ساری بات آ رہی ہے کہ بارش جو موسیٰ دھار ہوتی ہے وہ صرف ہمارے ریفرنس سے نہیں ہوتی کہ ہمیں کتنی چاہیے، بلکہ وہ تمام نباتات اور حیوانات کو کل کائنات میں جتنی چاہیے. لیکن جب آگے پانی کے جمع کرنے کی بات آ رہی ہے اور چشموں کی آ رہی ہے تو پھر وہاں پہ انسان کا ذکر ہے. وَجَعَلَهُ عُيُونًا مُتَدَفِّقَةً تَسْقِي النَّبَاتُ وَالْإِنسَانَ وَالْحَيْوَانَ، کہ وہ جو چشمے ہوتے ہیں پھر وہ انسانوں کے لیے ریزروائرز کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اب باقی چیزیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی ہیں کہ جو ریکوائرمنٹ سے ایکسٹرا جمع کیا جا رہا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. الا ما اعظم الخالق، وما اعظم ما خلق من المخلوقات العجيبة وهذا البرع مساعد وهذا الحب المتراكب وهذا النجم الثاقب وهذا الكوكب الساطع وهذا الصبح البازغ وهذا الليل السادل وهذا البحر المسجور وهذه الرياح العاصفة وهذه البهائم السائمة وهذه الطيور الطائرة وهذه الأسماك السابحة وهذه السماء المرفوعة وهذه الأرض الممدودة هذا كله من وراءه ومن خلقه ومن يكلأه وماذا وراءه من أسرار ومن أخبار وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورة لقمان 11. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الا خبردار سنو، ما اعظم کتنا عظیم ہے، ما افعل کے وزن پر، الخالق دا کریٹر پیدا کرنے والا، وما اعظم اور کتنا بڑا ہے، ما خلق من المخلوقات العجیبۃ جو اس نے پیدا کیا عجیب مخلوقات میں سے، یعنی کیا کچھ اس نے پیدا کیا عجیب مخلوقات میں سے، یا کتنی بڑی ہیں جو مخلوقات عجیب اس نے پیدا کی. وَهَذَا الْبُرْعُ مُسَاعِدُ، برائم کہتے ہیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ٹاڈلرز، ان کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی بچوں کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر پودوں کی طرف لگتا ہے اشارہ ہے جیسے سٹیم ہے. برعم و برعمہ، برعمہ اس کا ماضی ہے لیکن برعم کہیں گے اسے، جمع اس کی برائم ہوتی ہے. برعم پھل کا غلاف، الصاعد اوپر اٹھتا ہوا، صاعد کہتے ہیں اوپر جانے والا، اوپر چڑھنا، صعود بھی اسی سے ہے صاد کے ساتھ. وَهَذَا الْحَبُّ الْمُتَرَاكِبُ، حب کس کو کہتے ہیں؟ دانے کو. المتراکب طے بطے، رکبہ کا معنی تو سوار ہونا، یعنی ایک کے اوپر ایک طے چڑھی ہوئی ہے. وَهَذَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ، اور یہ ستارہ چمکتا ہوا. وَهَذَا الْكَوْكَبُ السَّاطِعُ، اور یہ کوکب بھی تارے کو کہتے ہیں، الساطع چمکتا. دونوں میں الثاقب تو وہ ہوتا ہے نا جو یعنی پیئرسنگ لائٹ ہوتی ہے جس کی، سورۃ طارق میں جس کا ذکر ہے نا، مارننگ سٹار کا. وَهَذَا النَّجْمُ الثَّاقِبُ وَهَذَا الْكَوْكَبُ السَّاطِعُ
وَهَذَا الصُّبْحُ الْبَازِغُ، اور یہ صبح جو چمکدار ہے. بازغ سورج کے لیے بھی آتا ہے، بازغ چمکتا ہوا، یہ چمکتی صبح. وَهَذَا اللَّيْلُ السَّادِلُ، اور یہ ڈھلتی رات. سادل صدل سے، صدل کہتے ہیں کپڑے کو ڈھیلا لٹکا دینا، چھوڑ دینا، تو رات بھی ایسے ہی اترتی چلی آتی ہے. وَهَذَا الْبَحْرُ الْمَسْجُورُ، اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر. وَهَذِهِ الرِّيَاحُ الْعَاصِفَةُ، اور یہ تیز آندیاں، تیز چلتی ہوائیں. وَهَذِهِ الْبَهَائِمُ، اور یہ جانور، مویشی جانور. السَّائِمَةُ، چرنے والے. تُسِیمُونَ کا لفظ قرآن میں آتا ہے. وَهَذِهِ الطُّيُورُ الطَّائِرَةُ، اور یہ اڑتے پرندے. وَهَذِهِ الْأَسْمَاكُ السَّابِحَةُ، اور یہ تیرتی مچھلیاں. اسماک مچھلیاں، سابحہ تیرتی ہوئی. وَهَذِهِ السَّمَاءُ، اور یہ آسمان. الْمَرْفُوعَةُ، بلند اٹھایا ہوا، یعنی اونچا آسمان کہہ لیں. وَهَذِهِ الْأَرْضُ، اور یہ زمین. الْمَمْدُودَةُ، پھیلائی ہوئی. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ آتا ہے نا. هَذَا كُلُّهُ مَنْ وَرَاءَهُ، اس سب کے پیچھے کون ہے. وَمَنْ خَلَقَهُ، کس نے اس کو پیدا کیا ہے. وَمَنْ يَكْلَؤُهُ، اور کون اس کی حفاظت کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یہ لفظ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمَاذَا وَرَاءَهُ، اور کیا ہے اس کے پیچھے. من اسرار، راز، سیکرٹ. ومن اخبار، اور خبریں. اس کے پیچھے کیا کیا خبریں ہیں، کیا کیا سیکرٹس ہیں. ہر کریشن کے پیچھے اس کے تو علم کا احاطہ ہی نہیں کسی نے کیا. وَمَاذَا فِيهِ مِنَ الْعَجَائِبِ، اور کیا کچھ ہے اس میں عجیب و غریب چیزوں میں سے. وَالْمَنَافِعِ، اور نفع کی چیزوں میں سے. وَالْعِبَرِ، اور عبرتیں. کیا کیا عجائب ہیں، کیا کیا نفع ہیں، کیا کیا عبرتیں ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي، پس دکھاؤ مجھ کو. مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، کیا پیدا کیا انہوں نے جو اس کے سوا ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں. الا ما اعظم الخالق وما اعظم ما خلق من المخلوقات العجیبة وهذا البرع الصاعد وهذا الحب المتراكب وهذا النجم الثاقب وهذا الكوكب الساطع وهذا الصبح البازغ وهذا الليل السادل وهذا البحر المسجور وهذه الرياح العاصفة وهذه البهائم السائمة وهذه الطيور الطائرة وهذه الأسماك السابحة وهذه السماء المرفوعة وهذه الأرض الممدودة وهذا كله من وراءه ومن خلقه ومن يكلؤه وماذا وراءه من أسرار ومن أخبار وماذا فيه من العجائب والمنافع والعبر. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. انسان اگر صرف ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے اور ایک ایک چیز کو دیکھتا جائے اور غور کرتا جائے تو اس کی عقل گم ہو کے رہ جاتی. ایک تو یہ کہ بنایا کس نے. یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں، اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اوپر سے لے کے نیچے تک اور دائیں بائیں اس نے ہر چیز کی ایک طرح سے سیر کرا دی. اور پھر عربی زبان کی خوبصورتی بھی یہاں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح صفت موصوف کے صیغے ہیں اور کس طرح ایک ہی بات کو بیان کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو سمجھانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے بیکار نہیں، سوچو اس کے پیچھے کون ہے اور ان چیزوں کے بنانے کے پیچھے حکمت اور راز کیا ہے اور وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن ظالم لوگ گمراہی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، یہ سوچ کے کہ خود بخود بن گیا. کوئی بات میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں کوئی چیز جو انسان بناتے ہیں اس کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوتا. بالکل خوبصورت کائنات بنائی ہے، اس کی ایک ایک چیز اتنی زبردست اور کامل ہے کہ اس کو ان کو دیکھ کر کوئی نہیں سوچتا، یعنی جو نان بلیورز ہیں، کہ یہ کس نے بنائی ہیں، یعنی اس بات پر غور ہی نہیں کرنا چاہتے یا اس کو کس طرح سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی یہ بہت حیرت کی بات ہے. اچھا، ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر چیز جس کا ذکر ہوا یہاں اس کا کوئی نہ کوئی کام ہے، اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، اس کی کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے جو بہت آبویس ہے، جو خود دعوت دے رہی ہے کہ ہم غور کریں اور اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچیں. جیسے البحر المسجور،
صرف باہر نہیں، باہر کے ٹھاٹے مارتی سمندر کی لہریں، صرف ہوا نہیں، چلتی ہوا، ہوا کھڑی تو کہیں نظر نہیں آتی آپ کو. پھر یہ کہ جانوروں کا اکثر کام کیا ہوتا ہے چرتے رہنا، اور پرندے جو ہیں وہ پرندے ہی نہیں نظر آتے جب تک اڑے نہ، تبھی نوٹیسبل ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو مچھلی ہے وہ کہیں کھڑی نہیں ہوتی بلکہ سوچتے ہی اس کے چلنے اور تیرنے کی بات آتی ہے. اسی طرح آسمان، تو ہر ایک کریشن کی اپنی ایک صفت ہے، ایک اسپیشلٹی، ایک خصوصیت ہے جو خود دعوت دے رہی کہ آؤ مجھے دیکھو، غور کرو اور میرے بنانے والے کو اپریشیٹ کرو. جو چیزیں ہیں یہ ساری ان کو ہر ایک دیکھ سکتا ہے اپروچ. جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا مخلوق کی جو مصنوعات ہوتی ہیں ان کو صرف چند ایک لوگ اپروچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو سب کے لیے عقل مند جاہل ہر طرح کے لوگ. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی اپنے آرٹ گیلری کی ایگزیبیشن کرنا چاہتا ہے تو بڑے بڑے ٹکٹ لگا دیتے ہیں، اور جس نے ذرا سی کوئی اچھی چیز بنائی وہ اس کو فری اویلیبل بھی نہیں کرتا. مووی بنا کے اس پہ ٹکٹ لگا دیتے ہیں اور چیزیں بنا کے جن کو وہ بڑی چیزیں سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بیسٹ کریشن بنائی ہے، اتنی یوزفل بنائی ہے اور پھر فری ہمارے لیے چھوڑ دی. ایسا بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس میں دعوت دے رہے ہیں کہ غور کرو، غور و فکر کرو، دیکھو. اگر ایک چیز کو دیکھ کے بھول جاتے ہو تو دوسری تمہیں اس طرح کی پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو دیکھو. بالکل، یعنی اتنا کچھ ہے کہ اگر انسان اس میں غور و فکر شروع کرے تو اس کو فرصت ہی نہ ملے کسی اور کام کی، پھر لوگوں کے ایپ ڈھونڈنے کا وقت ہی نہ ملے. The way Allah subhanahu wa ta'ala is using describing words for everything, and the fact is He created us as well. So if we look around, just concentrate on us, that we have to use describing words for ourselves. What are we? Why were we created? جس طرح ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرے اور وہ لگے ہوئے. ہمارا کیا ہے؟ ریکگنائز ourselves. اور پھر کہ ہمیں دیکھ کے کوئی کیا کہے گا کہ who is she؟ یہ سارے تو کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. They are in motion. They are always working. And what are we doing? Sitting? آج کل اسلام آباد میں کچنار لگا ہوا ہے نا جگہ جگہ، اور وہ صرف وہ کریشن آج کل جو ہے نا وہ بس ہم لوگوں کو لٹرلی وہ اوپر سے نیچے تک باڈی میں ویوز جاری ہوتی ہیں، جو رنگ ہیں ان کے اور جو حسین درخت ہیں. اور پھر یہ کہ میں غور و فکر کر رہی تھی کہ یہ درخت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جب کومپل ہے تو یہ کھانے کے کام آ رہا ہے، اور جب جیسے ہی پھول بن گیا ہے وہ اتنا حسین ہے، مطلب دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، لیکن اب وہ کھا نہیں سکتے نا. تو وہ بھی اس دن کسی نے کہا کہ آپ کے یہاں اتنے کچنار لگے ہوئے ہیں، امی نے کہا وہ تو کھل گئے سب. میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ کس قدر امیزنگ کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اگر صرف اس کے اوپر غور کرتے رہیں، ہر قسم کا رنگ ہے اس کے اندر، اور ذرا سی دیر کے لیے اس کا فائدہ مند پیریڈ کھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. دیکھیے پہلا ایک مرحلہ، پھر دوسرا دیکھنے کے لیے، اور تیسرا پھر وہ جو دانے بننے کا ہے، حبن وہ تراکبا. بالکل. اور استاذہ ہمارے گھر بہت سے لوکارٹ کے ٹریز لگے ہوئے تھے. ایک دن گھر میں پہنچی ہوں تو میں سوچ رہی تھی شام کا ٹائم تھا کہ ان سب کو پانی دینا ہے میں نے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ اس میں ورنہ یہ جوسی نہیں ہوں گے. آدھا گھنٹہ ہوا اور اچانک تیز دھوپ تھی اور اچانک سے گھر کر بادل آئے اور اتنی تیز بارش ہوئی، اور سبحان اللہ اتنی زیادہ ہر ٹری کو وہ ملا پانی. اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں میں دوں گا، میں نے دینا ہے پانی، یہ میں نے اگائے ہیں. لائک اپنی نااہلی اور کمتری کا اتنا زیادہ احساس ہوا کہ ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایک چیز کو پانی پلا رہا ہے، اور ایسا زبردست طریقے سے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا. بالکل. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اس میں نا اللہ کی محبت ہے. Because we were created for a reason, but if He wanted, He didn't have to make it so beautiful. جیسا جو ہماری آنکھوں کے لیے بھی اتنی خوبصورتی بنائی، ویسے ڈال بنا دیتے، کوئی رنگ نہ ہوتا، کوئی چیزیں نہ ہوتی. We would still have to do our ibadat, we would still have to do our duties. لیکن یہ اللہ کی جس طرح محبت نظر آتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک اتنی خوبصورتی دی ہے. استاذہ ابھی یہ فلاورز کی بات ہو رہی تھی، پھولوں کی، تو ابھی اتنے پیارے پیارے ہر جگہ پھول لگے ہوئے تھے، تو میں ڈو ورک کرتی ہوں تو اس کے پھول بناتی ہوں، تو اکثر وہ پڑے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ ریئل ہے. ایک دفعہ میں نے سوچا کہ میں اس میں نا خوشبو ملا لیتی ہوں، تو اس میں نے خوشبو ملائی، لیکن کلرز بھی ڈفرینٹ کرنے کی کوشش کی، تو 2 دن کے بعد ان کو پھوندی لگ گئی. لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنے ڈفرینٹ کلرز بھی بہت زیادہ خوبصورت بھی، لیکن اس طرح سے میرے کلرز بنتے نہیں ہیں.
اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خوشبو اور ہر طرح کے پھول میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن میں نے کوشش بھی کی تو ناکام ہو گئی. وَهَذِهِ الْأُمَمُ الْمُخْتَلِفَةُ مَنْ خَلَقَهَا. پڑھیے. وَهَذِهِ الْقُرُونُ مَنْ أَنْشَأَهَا وَهَذِهِ الْأَقْوَامُ مَنْ أَهْلَكَهَا وَهَذِهِ الصِّغَارُ مَنْ كَبَّرَهَا وَهَذِهِ الْأَشْجَارُ مَنْ أَنْبَتَهَا أُمَمٌ تَذْهَبُ وَأُمَمٌ تَجِيءُ وَأُمَمٌ تُهْلَكُ وَأُمَمٌ تُسْتَخْلَفُ مَنْ ذَا يَسْتَخْلِفُهَا وَمَنْ ذَا يُهْلِكُهَا وَإِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهذه الأمم المختلفة، اور یہ مختلف امتیں، من خلقها، ان کو کس نے پیدا کیا؟ وهذه القرون، اور یہ قومیں، من انشأها، ان کو کس نے اٹھایا؟ هذه الاقوام، اور یہ اقوام، من اهلكها، کس نے ان کو ہلاک کیا؟ وهذه الصغار، اور یہ چھوٹے، من كبرها، کس نے ان کو بڑا کیا؟ وهذه الاشجار، اور یہ اشجار یا درخت، من انبتها، کس نے ان کو اگایا؟ امتیں، تذهب، چلی جاتی ہیں، یعنی ایک گروہ چلا جاتا ہے، تجیء، اور امتیں آ جاتی ہیں، یعنی پرندوں کی ایک لاٹ ختم ہو جاتی، دوسری آ جاتی، انسانوں کی ایک جاتی ایک آتی ہے دنیا میں. تہلک، اور امتیں جو ہلاک ہو جاتی یا کر دی جاتی ہیں. تستخلف، اور امتیں جن کے پیچھے اور امتیں لائی جاتی، خلیفہ بنائی جاتی. من ذا یستخلفها، کون ان کا جانشین بناتا ہے، کون ان کے پیچھے اوروں کو لاتا ہے. ومن ذا یہلکها، اور کون ان کو ہلاک کر دیتا ہے. وإلی أین تذهب، اور یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں. وما من دابۃ فی الارض، نہیں کوئی جاندار زمین میں، ولا طائر، اور نہ کوئی پرندہ، یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہو اپنے دو پروں کے ساتھ، الا مگر امتیں ہیں، امثالکم، تمہاری طرح، وہ بھی گروہ ہیں تمہاری طرح کے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی بھی چیز کی، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی اگر انسان ان چیزوں کے علاوہ انسانوں یا مختلف چیزوں کی گروہوں کو دیکھے، نہیں صرف ایک چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ اونلی ون کریشن، بٹ ہر چیز کی ایک پوری قوم ہے، ایک پورا گروہ ہے، خواہ انسان ہے یا پرندے ہیں یا مچھلیاں ہیں یا کچھ بھی چیزیں. اور یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی، ایک گروہ آتا ہے، ایک چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. کون ہے جو ان کو ہلاک کر دیتا ہے، کون ہے جو ان کے پیچھے اور جانشین بنا دیتا ہے، یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے. اور پھر یہ آخر میں دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جو اکیلا ہو، سارے جاندار اور پرندے جو اپنے پروں پہ اڑتے ہیں تمہاری ہی طرح کے، یعنی تمہاری طرح قومیں ہیں یا امتیں ہیں یا گروہ ہیں. ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی، یعنی اور سب کا ریکارڈ بھی موجود ہے، پھر سارے اپنے رب کی طرف لوٹائے بھی جائیں گے. یعنی اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کریشن کی وسعت پتہ چلتی ہے، کیا کچھ اس نے بنایا ہے، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہر چیز ایک گروہ یا ایک کثرت میں بنائی. کیسے سب کچھ ایک ریکارڈ میں موجود ہے، تو اگر ہمیں کوئی رپورٹ بنانی ہوتی ہے یا ہمیں کوئی ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے تو کتنا مشکل لگتا ہے، اور کتنا ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ پوائنٹ رہ گیا، یہ پوائنٹ رہ گیا، آخر تک ہم اپنی اس میں بھی بھول جاتے ہیں. بالکل صحیح، چیک لسٹ بنا کے پھر اسی کو دیکھنا بھول جاتے ہیں.
میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی لمبی چیک لسٹ ہوتی ہے. اچھا یہ جو اوپر شروع میں لفظ آیا تھا نا موات، یہ غیر آباد زمین کے لیے ہوتا ہے. وہ بالکل پہلی لائن جو میں نے پڑھائی تھی، موات کہتے ہیں غیر آباد زمین، یعنی غیر آباد زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اس کو ذکر کرنا اس لیے دوبارہ ضروری ہے کہ زمین پر کوئی چیز نہیں تھی، خالی تھی زمین. اس پر یہ سب کچھ اگا کے بسا کے پھیلا کے کس نے اس کو آباد کر دیا. حیرت کی بات ہے نا، یعنی پلین سرفیس اور اس پہ اتنا کچھ، اتنی ورائٹی. یعنی اگر آپ کو کوئی ایک پلین پیس آف لینڈ دے اور پھر آپ سے کہے کہ یہاں پر باغ لگاؤ اور پھر درخت اگاؤ اور پھر پرندے اور پھر یہ سب کچھ، تو آپ ایک چند ایکڑ کے اوپر وہ سب کچھ نہیں بنا سکتے. جو پوری زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ورائٹی کے ساتھ سب کچھ تخلیق کر دیا، اور ایک نہیں دو نہیں، پوری امتیں اور قومیں. فرق سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو سب کسی کو کوئی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں میں نے تو نہیں پیدا کیا تو میرا کہنا مانو، کتنا ہم اپنا روپ ڈالتے ہیں نا بچوں کے اوپر. 4 سے 6 بچے ہو جائے تو ہمیں سنبھالنے مشکل ہو جاتے ہیں. ہمیں ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی نفسیات نہیں سمجھ آتی. بالکل اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کتنی مخلوق ہے، ہر طرح کی مخلوق ہے، اور اس کی سوچ ہم سوچ رہے تھے. اس وقت بھی ہمارے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ آپ سے پڑھیں گے ڈانٹ نہ پڑ جائے. بہت گھبراہٹ تھی دل میں، عجیب سی فیلنگس تھی. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو ہم صرف ایک ماں بن جاتے ہیں 2-4 بچوں کی، تو ہم انہیں نہیں سنبھالتے، ہم کتنا روک ڈالتے. ایک ٹیچر کے لیے کلاس سنبھالنی مشکل ہوتی ہے، یعنی کہیں پر بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے اس کے سارے افراد کا خیال رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنایا. اور پھر مجھے جو زیادہ فیسینیٹ چیز کرتی وہ یہ کہ ایک کی ضرورت پوری کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے کو نہیں بھولتا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے. ہم ایک کام میں لگتے ہیں تو دوسرا رہ جاتا ہے، دوسرے میں لگتے تیسرا رہ جاتا ہے، اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. سر یہ تو بات ہم انسانوں کی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو باقی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی اسی طرح خیال کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک سانپ، کوئی کیڑا، کوئی مکوڑا، کوئی حشرات کہیں سے بھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھانا پہنچانا ہے، اس کی زندگی کا خیال رکھنا ہے کہ اسے کتنی عرصہ زندہ رہنا. ہم صرف اپنے گھر کو، اپنے معاملات کو نہیں ہینڈل کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی، کتنی ہستی کتنی بڑی ہے. اصل سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے. ابھی حال ہی میں میری بہن کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اسی دن ایک خبر آئی کہ کوئی قریب کے جانے والی وفات، ایک لیڈی فوت بھی ہو گئی. تو اس سے میں نے سوچا دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ، جیسے امتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی فوت ہو رہا، اسی وقت کیسے ریپلیسمنٹ کیسے ہو رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو صرف مجھے پتا ہے اس وقت یہ ہوا، لیکن کتنی اور جگہوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کتنے نمبرز ہیں جو ہم گن نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنے سادے نمبر ہیں، نہ صرف انسانوں کے، حیوانوں کے، پودوں کے، پھولوں کے. کتنا امیزنگ ہے. بالکل. اور بے وقت سب کے ساتھ. جی بس اسی طرح سازا وہ ٹاک سن رہی تھی، کہہ رہے ہیں انسانوں کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہے، کہاں سے کھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ریپلیسمنٹ کر دیتے ہیں، جیسے ان کو سب کو پرووائڈ بھی کرتے ہیں کیسے زمین کو، زمین میں کتنے لوگ رہیں گے، کدھر ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے، نئے لوگ آتے ہیں اور ایک بیلنس ہو جاتا ہے زمین کے اندر. بالکل فکر میں لگے رہتے ہیں کہ ابھی وہ محمد شریف ایک وہ کروا رہے ہیں نا سینٹ اینڈریوز میں پروگرام کروا رہے ہیں، تو اس میں وہ آج میں صبح پڑھ رہی تھی اس کے بارے میں کہ 800 years old سٹی ہے وہ، 800 سال. تو obviously وہ کنٹینیو کر رہا ہے اپنے ہیریٹیج کو یا جس طرح بھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ جو 800 سال پہلے لوگ تھے جنہوں نے اس کو بسایا تھا، جنہوں نے شروع کیا تھا، وہ کدھر ہیں. پھر اس کے بعد ایک پتہ نہیں کتنی جنریشن وہاں سے گزری ہوں گی، اور ہمارے لیے ایک وقت لکھا تھا کہ ہم اس ٹائم پر وہاں موجود ہوں. تو یہ کتنی امیزنگ چیز ہے کہ ہزاروں سال سے انسان اس زمین پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو آس پاس کی مخلوق ہے، بلی کی عمر زیادہ کتنی ہے، 12 سال 13 سال 15 سال بلی مثلاً. ایک انسان جو 30 سال کی زندگی بسر کرتا ہے، 50 سال کی کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں اگر ایک بلی میکسیمم 15 سال بھی رہے تو 3 بلیوں کی جنریشن تبدیل ہو جائے. ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد یعنی جس کو نہ لانا چاہے کوئی اور اس کو زندہ بھی نہیں رکھ سکتا، ختم کرنا چاہے ختم کر دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. ان اللہ وحدہ هو الخالق، ان اللہ وحدہ
هو القادر هو المالك هو الرازق هو العليم بالغيوب والأسرار هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ان اللہ بے شک اللہ تعالی وحدہ اکیلا وہی هو الخالق وہ خالق ہے هو القادر وہ قادر ہے هو المالک وہ مالک ہے هو الرازق وہ رازق ہے هو العلیم بالغیوب والاسرار وہ جاننے والا ہے غیبوں کا اور رازوں کا. غیوب غیب اور اسرار راز. هو اللہ الخالق البارئ المصور وہ اللہ ہی خالق بارئ اور مصور ہے، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام. یسبح له ما فی السماوات والارض تسبیح کر رہی ہے اس کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا. وهو العزیز الحکیم. وفي كل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية. وفي كل لحظة تنفلق بأمر الله الحبة الساكنة عن نبتة نامية وتنفلق النواة الهامدة عن شجرة صاعدة وتنفلق البيضة الساكنة عن طير يتحرك ويأكل ويشرب وفي كل لحظة يتكون بأمر الله من النطفة الهامدة جثة متحركة ذات سمع وبصر وعقل في كل قرية وفي كل مكان وفي كل زمان وفي كل لحظة تتحول الصحاري القاحلة إلى رياض مزهرة مثمرة إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. وفي كل لحظة اور ہر آن ہر لمحہ تنفلق پیدا ہو رہا ہے یا پھٹ رہا ہے بأمر اللہ اللہ کے حکم سے الحبۃ الساکنۃ ٹھہرا ہوا بیج ساکن بیج عن نبتۃ ایک پودے سے نامیۃ بڑھنے والی. نامیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کے اندر بڑھنے کی طاقت ہو. نامی کا مؤنث ہے نامیہ. مخلوق کے لیے بھی آتا ہے. اور نامیت الکرم کہتے ہیں گچھے دار شاخ کو، اور نمات کہتے ہیں چھوٹی جوں کو جو بڑی ہو جاتی ہے، یعنی جس چیز میں بڑھنے کی صلاحیت ہو. نبتتن پودا، چھوٹا سا پودا، نامیہ جو بڑھنے والا. وتنفلق اور پھٹ پڑتی ہے النوات گٹلی الحامدہ ٹھہری ہوئی یعنی مری ہوئی. عن شجرۃ صاعدہ ایک اٹھتے درخت سے بدل جاتی، یعنی ٹھہری ہوئی گٹلی سے درخت
جو چل رہا ہوتا ہے اوپر کو جا رہا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے. وتنفلق اور پھٹ پڑتا ہے البیضۃ الساکنہ ساکن انڈا یعنی ایک جگہ رکھا ہوا کو خود سے نہیں ہل سکتا لیکن پھر اللہ اس میں روح ڈالتا ہے تو انطیر یتحرک ایک پرندے کی شکل میں جو حرکت کرتا ہے وہ یأکل و یشرب اور وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے. کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک بے جان چیز سے ایک جاندار نکل آتا ہے. وفی کل لحظۃ اور ہر لمحہ یتکون بامر اللہ بنتا ہے یا پیدا ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے من النطفۃ الحامدۃ ایک مردہ نطفے سے جثۃ متحرکہ ایک حرکت کرنے والا جسم ذات سمع و بصر جو سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ عقل اور عقل والا ہے. فی کل قریۃ ہر بستی میں ہر جگہ فی کل مکان و فی کل زمان ہر مکان اور ہر زمان میں یہ سب ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اس وقت بھی کتنے انڈوں سے بچے نکل رہے ہیں. یہ جو سارے پرندے اڑ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک نہیں دو نہیں پورا ایک جھنڈ کا جھنڈ یہ سارے انڈوں سے ہی نکلے اور اکٹھے پلے بڑھے اور کس طرح ایک پورا جھنڈ بن گئے. اور اسی طرح انسانوں کی مخلوق جو ایک کلاس میں بچے ہوتے ہیں ایک ایج فیلوز ہوتے ہیں وہ ایک ٹائم پر پیدا ہوئے ہوئے یہ ایک سال میں پیدا ہوئے ہوئے اسی طرح باقی چیزیں بھی. گھاس کو آپ دیکھیں درختوں کو دیکھیں ایک اسٹریٹ پر اگر آپ چلیں تو دونوں طرف جو درختوں کے ایک جیسے سائز ہوتے ہیں ایک ٹائم پر گرو کیے ہوئے ہوتے ہیں تو کٹھے اٹھے کٹھے نکلے اور مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے چیزیں بنتی چلی گئی. وفی کل لحظۃ اور ہر لمحہ تتحول بدل جاتے ہیں السحاری القاہلہ پیاسے صحرا یعنی سخت خشک صحرا کھنڈر صحرا الی ریاض باغوں میں مزہرۃ مثمرۃ جو چمکتے ہیں پھلدار ہیں. ظاہر کہتے ہیں چمکتی چیز کو زہرۃ الحیات الدنیا. بے شک اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹلی کو. فالق ہوتا ہے نا پھاڑنے والا. یخرج الحی من المیت نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. ومخرج المیت من الحی اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. ذالکم اللہ یہ ہے اللہ. فانا تؤفکون کہاں تم پھیرے جاتے کدھر کو جا رہے. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور تم اسی کو بھول رہے ہو. وفی کل لحظۃ اب میں تھوڑا سا آگے خود ہی پڑھ کے خود ہی ختم کر دوں گی. وفی کل لحظۃ تہب ریاح ہر لمحہ ہوائیں چلتی ہیں. وفی کل وقت تحمل الریاح سحابا اور ہر وقت ہوائیں بادل اٹھا رہی ہوتی ہیں. وفی کل فترۃ اور ہر لمحہ ینزل من السماء ماء آسمان سے پانی اتر رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی تو کہیں نہ کہیں اور ہو رہی ہوگی اس وقت. وفی کل لحظۃ یخرج من الارض نبات اور ہر لمحہ زمین سے نباتات نکلتی ہیں. وفی کل آن یطلع من الاشجار ثمار اور ہر آن طلوع ہو رہے ہیں یعنی نکل رہے ہیں درختوں سے پھل. وفی کل لحظۃ یخرج من بطون الامہات اولاد اور ہر لمحہ ماں کے پیٹوں سے اولاد پیدا ہو رہی ہے. دنیا میں اس وقت کتنے اسپتال ہوں گے جس میں اس وقت بچے پیدا ہونے کے قریب ہوں گے یا پیدا ہو رہے ہوں گے. سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے. وفی کل لحظۃ یموت احیاء اس وقت بھی کئی لوگوں کی جان نکل رہی ہوگی ان کے پاس فرشتے آئے ہوئے ہوں گے وہ پکڑے ہوئے ہوں گے. ویولد احیاء اور پیدا ہو رہے ہوتے ہیں زندہ یعنی زندہ پیدا کیے جا رہے ہوتے ہیں اور زندہ موت دیے جا رہے ہوتے ہیں ہر لمحہ. وکل الیہ راجعون اور سب کے سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہ اللہ ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے وہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے رات اور دن کا اختلاف. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہ لوگے. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. فسبحان من خلق البشریۃ كلها من نفس واحدۃ پس پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا بشریت کو یعنی انسانوں کو سارے کے ساروں کو ایک جان سے من نفس واحدۃ وجعل لها مستقرا ومستودعا اور اس کے لیے رہنے کی جگہ اور سونپے جانے کی جگہ بنائی مستقر اور مستودع.
فنفس هي مستودع لهذه الخلیة في صلب الرجل، پس ایک جان، یہ نفس یعنی ایک جان، مستودع اس کا مستودع یا اس کے سونپے جانے کی جگہ کیا ہے؟ یہ خلیہ ہے یا سیل ہے مرد کے پیٹھ میں. ونفس اور ایک نفس، یہ مستقر لہا اس کا ٹھکانہ ہے، فی رحم الانثى ماں کے رحم میں. اور پھر کس طرح اللہ ان کو ملا دیتا ہے. ثم تأخذ الحیات بتقدیر العزیز العلیم فی النمو والانتشار، پھر پکڑ لیتی ہے زندگی العزیز العلیم کے اندازے کے ساتھ، اس کی بنائی تقدیر کے مطابق بڑھنے پھلنے پھولنے اور پھیلنے میں، یعنی اپنا حصہ لے لیتی ہے، یعنی زندگی پھر بڑھتی پھلتی پھولتی چلی جاتی ہے. فَإِذَا أَجْنَاسٌ وَأَلْوَانٌ، پھر مختلف جنسیں ہیں اور رنگ ہیں. وَذُكُورٌ وَإِنَاثٌ اور مرد ہیں اور عورتیں ہیں. وَشُعُوبٌ وَقَبَائِلٌ اور شعوب اور قبائل ہیں، یعنی قبیلے اور قومیں ہیں. وَنَمَاذِجٌ وَصُوَرٌ اور نمونے ہیں اور صورتیں ہیں. لَا تُحْصَى جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، وہ اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ٹھکانہ بنایا اور سونپے جانے کی جگہ بھی. اس سے مراد دنیا کے رہنے کی جگہ اور قبر بھی ہے، اور اس سے مراد ماں اور باپ کا مستقر اور مستودع ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کھول کے بیان کی ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. فسبحان من خلق هذه الخلائق، پاک ہے وہ جس نے یہ مخلوقات پیدا کی. وأوجد الأعداد المناسبہ اور مناسب اعداد ایجاد کیے، یعنی کتنا نمبر ہونا چاہیے اسی نے اس کو انیشیٹ کیا تھا. من الذکور والاناث مردوں اور عورتوں میں سے، فی عالم الانسان انسانوں کی دنیا میں. لکی تبقى الحیات والاحیاء علی وجہ الارض تاکہ باقی رہے زندگی اور زندہ لوگ زمین کے فیس پر، on the face of the earth، وجہ الارض. فی توازن ایک توازن کے ساتھ، دائم دائم، فی توازن دائم ایک دائمی توازن اور اکلیبریم کے ساتھ کہ کہیں بھی وہ متاثر نہ ہو. للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت. یخلق ما یشاء جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں پیدا کر دے فیمیل. ویہب اور بخشتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے الذکور لڑکے. اور یزوجہم یا ملا کے دیتا ہے ان کو ذکرانا و اناثا مرد اور عورت کی شکل میں. ویجعل من یشاء عقیما اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر بے شک وہ جاننے والا ہے قدرت والا ہے. سورۃ الشورى 49-50. للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما انہ علیم قدیر. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.